75 سالوں سے ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ پاکستان کے لوگوں نے حقیقی معنوں میں اللہ کا دن نفاذ کی صورت میں دیکھا ہو۔ نہ عدالتوں میں اللہ کا نظام، نہ معیشت میں اللہ کا نظام، نہ تعلیمی اداروں میں وہ نور نظر آیا، نہ سیاست میں وہ نظام۔ اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال ہم ایک ہی لفظ سنتے ہیں ہر حکمران سے کہ حالات خراب ہے، پاکستان خطرے سے دوچار ہے۔ اور آج بھی اگر آپ اخبارات اٹھا کر پڑھیں اور دیکھیں، یہی فکر آپ کو ملے گا کہ حالات خراب ہے، ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنا ہے، ہمیں کچھ کڑوا فیصلے کرنا ہے۔ معیشت خراب ہے، امن و امان خراب ہے، روزگار تباہ حال ہے۔ سوال یہ ہے کہ 75 سالوں میں یہ تباہی اور بربادی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی تو ہوگا نا اس کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار۔ غریب آدمی نہیں ہے، ملک سے محبت کرتا ہے، مزدور نہیں ہے، وہ محنت کر کے بچوں کو رزق حلال کماتا ہے۔ اس ملک کی تباہی اور بربادی کے 100% ذمہ دار وہی لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اختیارات سے نوازا، حکومتوں سے نوازا، اور انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو کام کیا لیکن ملک کے لیے نہیں کیا۔ نہ اس ملک کے جغرافیہ کو سنبھال سکے، نہ اس ملک کے نظریے کے ساتھ وفاداری کر سکے، نہ پاکستانی قوم کو ایک پاکستانی ملت اور قوم بنا سکے۔ اور آج بھی اس ملک میں خوف ہے، آج بھی اس ملک میں بدامنی ہے، آج بھی اس ملک میں نہ سرکاری لوگ محفوظ ہے نہ سویلین محفوظ ہے۔ روز ہمارے فوجی نوجوانوں کے لاشیں بھی گرتی ہیں اور روز سویلین کی بھی لاشیں۔ آج سندھ میں ریاست کے اندر ڈاکو نے ایک ریاست بنائی ہے۔ آج KPK اور قبائلی علاقوں میں دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن روز ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک طرف امن و امان خراب ہو اور دوسرے طرف معیشت تباہ ہو تو اس پاکستان کا کیا ہوگا؟ آج تو 100% ہماری حکمرانوں نے ملک کی معیشت IMF کے حوالے کیا ہے۔ ہمارا سارا نظام اب وہ چلا رہا ہے۔ نئی حکومت بنی، بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ کم از کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت بنی تو ہم قوم کو 300 یونٹ بجلی دیں گے۔ آج کس طرح وزیر اعظم اعلان کرتا ہے کہ ہم بجلی کی فی یونٹ میں اضافہ کریں گے؟ بابا، آپ کو لوگوں نے اگر ووٹ دیا ہے تو اس لیے دیا تھا کہ آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے۔ بجلی فی یونٹ قیمت میں اضافے کے لیے نہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نہیں۔ آج اخبارات گواہ ہے کہ وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلا کر ایک ہی اعلان کیا ہے کہ ہم مل کر IMF کے غلامی کریں گے، ہم مل کر ملک کو IMF کے ڈکٹیشن پر چلائیں گے۔ چند بلین کے لیے انہوں نے اس ملک کو امریکہ کے حوالے کیا ہے، ان کے ایڈوائس پر چلا رہے ہیں۔ آج کلم کلہ امریکی ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی سیاست پر تبصرے کر رہے ہیں۔ تو ہم کیسے آزاد ملک ہے کہ ہماری معیشت کا فیصلہ بھی IMF، ہماری سیاست کے فتوے بھی امریکہ دے؟ تو پھر اس الیکشن کے نام پر 50 ارب
سے زیادہ خرچ کر کے اتنا بڑا فراڈ اور اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کھیلا گیا کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں فیصلے نہیں کر سکتے، اگر آپ کا کیبنٹ آزاد نہیں ہے، آپ کا صدر آزاد نہیں ہے، وزیر اعظم آزاد نہیں ہے، آپ کا خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے، پھر کیسے ہم ہر سال 14 اگست مناتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، مجھے افسوس ہے کہ آج ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اس حکومت کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے IMF کے غلامی کے علاوہ۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ کرپشن کو کنٹرول کرتے، ہونا چاہیے تھا کہ چھوٹا کابینہ بناتے، چاہیے تھا پروٹوکول کلچر ختم کرتے، چاہیے تھا غیر ترقیاتی اخراجات کم کرتے، چاہیے تھا بڑوں سے لے کر غریب کے گھر تک پہنچاتے، لیکن ان ریفارمز کی بجائے انہوں نے آنکھیں بند کر کے IMF کے ایڈوائس پر ملک چلانا شروع کیا ہے۔ اور آئندہ 3-4 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے جینا مشکل ہوگا، سانس لینا مشکل ہوگا، بچوں کو پڑھانا مشکل ہوگا، کپڑے پہنانا مشکل ہوگا، قبر کے لیے جگہ نہیں ملے گی اور پہنانے کے لیے کفن نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ IMF کے کہنے پر مزید قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، ہم ریزسٹنس کریں گے، ہم مخالفت کریں گے، عوام کے ہاتھ اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ 22 بار IMF سے قرضے لیے گئے، پہلے تو اس کو قرضوں کا آڈٹ کیا جائے، وہ کس نے کہے ہیں؟ آپ کے بینکوں، آپ کے جائیدادوں میں، آپ کے کارخانوں میں، آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ، لیکن پاکستان کے غریب عوام کے لیے کڑوے اور تلخ فیصلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔